إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم
حياء عثمان بن عفان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، امت محمدیہ میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد افضل ترین نفوس قدسیہ وہ آپ کے اصحاب ہیں۔ صحابہ کرام سے عقیدت، محبت، ان کا ادب اور احترام یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، کامل مومن ہونے کے لیے لازمی شرط ہے۔ یہاں ہم صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور جب بھی ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، اپنے انداز میں اپنے ایمان کے جوش اور جذبے کو دنیا کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہمیں صحابہ کی توہین تو برداشت نہیں ہے۔ جو صحابہ کا انداز تھا، جس کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین ہمیں باخبر کر چکے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ اور عمل، جب تک تمہارا طرز عمل ان صحابہ کرام جیسا نہیں ہوتا، اس وقت تک تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور یاد رکھو وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان اولین مسلمانوں سے، ان صحابہ کرام کے نقش قدم سے روگردانی کرو گے، تمہارا عقیدہ اور عمل ان کے خلاف ہوگا، یاد رکھو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، صحابہ سے، ان کے طرز عمل سے روگردانی کرنے والے بھٹک کر دور نکل چکے، دوری میں جا چکے، اور ان کا انجام اللہ احکم الحاکمین ان قریب ان سے باز پرس کرے گا۔ اور اللہ احکم الحاکمین سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، پیغمبر بھی بھیج دیا، اس کو شریعت بھی دے دی، مگر اب شریعت اور پیغمبر کے بعد بھی اگر کوئی شریعت کی نافرمانی کرے، پیغمبر کے اسوہ سے روگردانی کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان اولین مومن کے صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ، ان کے طرز عمل کے علاوہ، ان کے عقیدے اور عمل کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ ان اولین مومنوں کے، میرے پیغمبر کے اگر راستے سے روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے، اس کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے لگو گے، کوئی اور طرز اپناؤ گے، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں پھر میرا فیصلہ ہے کہ جدھر وہ جاتا ہے میں ادھر ہی مگن کر دیتا ہوں، اور ساتھ اس کا انجام بھی فرما دیا وَنُصْلِهِ جہنم۔ اور ایسے انسان کا جو میرے محبوب اور میرے محبوب کے محبوبوں کا راستہ چھوڑ کر کے اور راستہ اختیار کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش جہنم ہے۔ اور یاد رکھو وَسَاءَتْ مَصِیرًا، وہ بہت بری جو ہے وہ جگہ ہے رہنے کی۔
بڑا برا مقام ہے جہنم، اسے ہلکا مت سمجھنا۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو میرے محبوب پیغمبر اور میرے محبوب پیغمبر کے جو محبوب صحابہ ہیں ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جیسے ان سے راضی ہو کر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ ان کی زندگی میں عطا فرما دیا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو بھی اللہ جہنم سے محفوظ فرما کے ان کو بھی ان صحابہ کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ آج ہم صحابہ کرام کے سوانح اور سیرت کے واقعات تو سنتے ہیں مگر ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو آئیے آج مختصر وقت میں نبی کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے وقت ان کی سیرت سے چند ان کی خصوصیات، ان کے خصائص جو ہر مسلمان میں ہونے چاہیے ان کا تذکرہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ ہم صرف زبان سے ان سے محبت کا دعویٰ نہ کریں بلکہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے ان جیسا ہم خود بھی طرز عمل اپنائیں۔ تو جناب عثمان جن کو اللہ احکم الحاکمین نے کئی انداز میں دیگر صحابہ سے فضیلت، برتری اور بلند مقام عطا فرمایا تھا، ان میں جو نمایاں خصوصیات تھی ان میں سے ایک نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ، آپ کی سنت سے لگاؤ اور پیار تھا۔ اس قدر اسوہ نبوی کو ترجیح دیتے تھے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا تو اہل مکہ نے نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کو تو داخلے کی اجازت نہ دی مگر جناب عثمان سے کہنے لگے عثمان تم آ گئے اب تم طواف کر لو، تم عمرہ کر لو، مگر تمہارے نبی اور تمہارے ساتھیوں کو ہم اجازت نہیں دیتے، آئندہ سال پہ چھوڑتے ہیں، اب تم آئے ہو، ہمارے عزیز رشتہ دار بھی ہو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم عمرہ کر لو، تم طواف کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب پیغمبر یہ عمل نہیں کریں گے، ان کو اجازت نہیں ہے تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں وہ عمل کروں، لہذا آپ نے طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ احکم الحاکمین کا فرمان بھی آپ سن چکے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اللہ نے واضح جہنم کی وعید سنائی ہے جو پیغمبر کے سنت سے اعراض کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیے کہ ہمارا کیا طرز عمل ہے، نبی کا طریقہ جانتے بھی ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے، مگر پھر بھی ہمیں پیغمبر کے اسوہ سے اپنی برادری کے رسوم و رواج زیادہ عزیز ہیں۔ ہندوانہ جو خوشی غمی کی رسومات ہم نے اپنے معاشرے میں پروان چڑھا لی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان پہ عمل نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی۔ پیغمبر کا اسوہ، شریعت کا حکم ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی تھے جو اپنے بارے میں، اپنے کریکٹر، اپنے طرز عمل کی گواہی خود دیتے ہیں، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاہِلِيَّةٍ وَلَا فِي اسلام۔ اور یاد رکھو جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا، جب تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، معاشرے کی جو حالت تھی وہ آپ کے سامنے تھی، کیسے زنا عام تھا، مگر یاد رکھو جس معاشرے میں زنا کرنے پہ فخر کیا جائے، اس کو رسوم و رواج کے طور پہ اپنایا جائے، میں نے وہ معاشرے میں بھی زندگی گزاری ہے۔ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی عثمان نے کبھی زنا نہیں کیا، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد، دارہ اسلام میں داخلے کے بعد تو اللہ نے حرام کر دیا ہے، یہ تو کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا۔ مگر یاد رکھو جب تک میں مسلمان نہیں بھی تھا، نہ زندگی میں کبھی میں نے زنا کیا، نہ زنا کا سوچا، نہ کبھی جاہلیت میں بھی میں نے شراب استعمال کی کہ جس معاشرہ میں شراب مشروب کے طور پہ تھی، حرام نہیں تھی، لوگ مشروب کے طور پہ پانی کی طرح شراب پیتے تھے۔ تو حضرت عثمان بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی اور نہ کبھی
زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے چوری کی، اور جب میں اسلام لے آیا، اسلام لانے کے بعد میں نے اسلام سے انحراف بھی نہیں کیا، ارتداد کا راستہ بھی اختیار نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی گواہی دیتے ہیں۔ آج ہم ان سے محبت کا، ہر کوئی اپنے انداز میں ان سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے، مگر اللہ احکم الحاکمین نے ان کا طرز عمل اپنانے کا ہمیں پابند کیا ہے۔ جیسے ان سے محبت اور ان کا ادب احترام ضروری ہے، اسی طرح اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جہنم سے بچا لے، جنت میں لے جائیں، ہم بھی جنت میں ان کے ساتھ مل جائیں، تو اس کے لیے جیسے ان سے عقیدت، محبت، پیار، ادب احترام ضروری ہے، اسی طرح ان کی ان خصوصیات کو اپنانا بھی حد ضروری ہے۔ یہی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اللہ ہم سے راضی ہوا۔ جب ہم مسلمان ہو کے بھی اللہ کا حکم، ہمیں علم بھی ہے کہ اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے، اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی حرام تو ہے، مگر خوشی کا موقع ہے، کون سا یہ دن بار بار آنے، سال بعد چاند رات آتی ہے، بچے کی خوشی ہے جی، بچے کی شادی ہے، مہندی کی رسم ہے، مہندی میں شراب نہ ہو مہندی کا مزہ نہیں، موسیقی کی محفل ہو شراب نہ ہو مزہ نہیں۔ مگر حضرت عثمان زمانہ جاہلیت کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے اس وقت بھی کبھی شراب نہیں پی، اس وقت بھی کبھی زنا کا نہیں سوچا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ اللہ کیسے بندوں سے راضی ہوتا ہے، کیسے ان کی زندگی میں ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ بلکہ حضرت عثمان تو وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، کہ عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے یا پھر کوئی غلطی ہو بھی جائے، تجھے کوئی نقصان نہیں دے گی، تو پھر بھی جنتی ہے۔ کوئی غلطی بھی ہو جائے، گناہ بھی ہو جائے، نافرمانی بھی ہو جائے، پھر بھی ہے عثمان تو جنتی ہے۔ اگر کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان، پھر بھی تو جنتی ہے۔ وہ عظیم ہستی کہ جس کو ایک ہی مجلس میں کئی بار زبان رسالت سے جنت کی ضمانت ملتی ہے، جس کے طرز عمل سے خوش ہو کر نبی کریم علیہ السلام زبان رسالت سے فرماتے ہیں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں آج اس کے صدقہ خیرات کرنے سے، اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس سے خوش ہو گیا ہوں، راضی ہو گیا ہوں۔ اے اللہ میری درخواست، میری خواہش ہے کہ تو بھی اسی طرح عثمان سے خوش ہو جا، راضی ہو جا۔ تو یہ میرے بھائیو جناب عثمان ہے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ الفاظ کسی نے نہیں کہے سوائے حضرت عثمان کے کہ آج کے بعد کوئی بھی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا۔ اور نہ ہی یہ اعزاز حضرت عثمان کے علاوہ کسی کے حصے میں آیا کہ کسی نبی یا پیغمبر کی دو بیٹیاں کسی کی نکاح میں آئی ہوں۔ ذوالنورین کا لقب بھی کائنات کی واحد شخصیت حضرت عثمان کے حصہ میں آیا۔ صرف دو ہی نہیں، زبان رسالت سے آپ سے اس قدر آپ کو دلی لگاؤ تھا، آپ کے طرز عمل سے اس قدر آپ خوش تھے، اس قدر پسند کرتے تھے، فرمایا کہ اے عثمان اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری فوت ہو جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ وہ حضرت عثمان نبوت ملنے کے بعد کہ جب پیغمبر پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، آپ کی کوئی ایسی بات، کوئی آپ کا ایسا فیصلہ جو ظاہراً آپ کو اچھا معلوم ہوتا ہو، وحی کے نزول کے بعد کہ جب معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ فوراً اصلاح کر دیتا وحی کی صورت میں، اس عالم میں، ان لمحات میں نبی کریم علیہ السلام نے جس کو رشتہ داری کے لیے انتخاب کیا وہ جناب عثمان تھے۔ اگر آپ اس قابل نہ ہوتے کہ پیغمبر کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیتے، اللہ احکم الحاکمین وحی کے ذریعے پیغمبر کو مطلع فرما دیتے کہ آپ نے جو فیصلہ، آپ کی جو خواہش ہے، آپ کا جو ارادہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ جو ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، بلکہ ام کلثوم کے بارے میں تو
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے حکم دیا ہے کہ ان سے نکاح کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت عثمان زمانہ جاہلیت میں بھی ان گناہوں سے کوسوں دور تھے جو آج ہم مسلمان ہو کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کہ اللہ کی طرف سے سخت آزمائشوں کا سامنا ہے، پھر بھی نہ زنا چھوڑتی ہے نہ شراب چھوڑتی ہے۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے طبیعت کا عالم یہ تھا کہ کسی مسلمان سے جھگڑنا، اگرچہ وہ ناحق ہو یہ حق پر ہوں، پھر بھی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا ان کو پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے جب باغیوں نے بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، صحابہ کرام نے آپ سے اجازت لی کہ آپ وقت کے امیر المومنین ہیں اور 600-700 صحابہ موجود ہیں، آپ اجازت دے تو ہم اپنی تلواریں آزماتے ہیں۔ تو جناب عثمان نے اپنی جان کے دشمنوں کے بارے میں صحابہ کرام سے کیا فرمایا تھا کہ آج کے ان لمحات میں جب میرے خون کے پیاسے میرے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں، وہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں تم صحابہ میں سے میرا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہے، میرا سب سے زیادہ وہی کا وہ ہے کہ جو اپنی تلوار اور اپنے ہاتھ کو روک کے رکھے گا، جو ان سے نہیں الجھے گا، وہ میرا خیر خواہ ہے۔ حضرت حسن و حسین جانتے ہیں، حضرت علی کے لخت جگر، جنت کے نوجوانوں کے سردار، کہ کئی روز سے پانی کا ایک قطرہ نہیں حضرت عثمان کے پاس، اپنے والد حضرت علی کے حکم سے حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرہ داری کا حضرت علی کے فرمان کے مطابق وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ جب انہوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے، بلوائیوں سے لڑتے ہوئے پانی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دروازے کے سراغ سے حضرت عثمان دیکھتے ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ان سے الجھ رہے ہیں، ان کو اللہ کی قسم دے کر کہ جناب میں تمہیں تمہارے نانا کے رب کی قسم دیتا ہوں کہ میرے خاطر ان سے نہ الجھو، اگر یہ پانی نہیں لانے دیتے تو ان سے لڑائی مت کرو، ان سے جھگڑا مت کرو، جیسے یہ روک رہی ہیں رک جاؤ، میری طرف جو ہے وہ پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، میری خاطر جھگڑا نہ کرو۔ یہ ان کی طبیعت کا عالم تھا۔ مگر آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم سے ہمارا کوئی خونی رشتہ دار، بلکہ اب تو معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ بیٹا بیٹی ذرا بڑی عمر کو پہنچ جائے، باپ ان کو مشورہ دیتے ہوئے، ڈانٹنا تو دور کی بات، مشورہ دیتے ہوئے کتراتا ہے کہیں آگے سے بےزتی نہ کر دے، کہیں دوسروں کے سامنے اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل آئے کہ معاشرہ میں دیکھنے والے گلی محلے کے لوگ کیا سمجھیں گے کہ اپنی اولاد یہ تربیت کی ہے، باپ ڈر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ایسی تھی، جان کے دشمنوں سے جھگڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں بھی یہ حضرت عثمان کی طرح لڑائی جھگڑے سے قطعی پرہیز رکھنا چاہیے۔ اور ان کے حیا کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری روحانی ماں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ آپ اس کیفیت میں لیٹے ہوئے سے پنڈلی سے جو ہے وہ کپڑا اٹھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر میرے والد آئے، اجازت مانگی، آپ اسی طرح لیٹے رہے، اجازت دے دی، عمر آئے اسی طرح لیٹے رہے، اجازت دے دی، جناب عثمان کی آواز سنی، بیٹھ بھی گئے اور کپڑا بھی درست کر لیا۔ میں یہ سارا منظر نوٹ کر رہی تھی، میں نے بعد میں پوچھا کہ میرے ابا جان آئے، آپ اسی حالت میں، عمر آئے اسی حالت میں، عثمان آئے تو آپ نے جو ہے وہ پنڈلی پہ کپڑا بھی کر لیا۔ فرمایا کہ عائشہ، عثمان اس قدر حیا والا ہے، اگر میں اسی طرح لیٹا رہتا، پنڈلی سے کپڑا اٹھا رہتا، جس غرض سے، جس نیت سے، جس کام سے عثمان آیا تھا وہ بیان ہی نہ کر سکتا۔ اور آپ نے زبان رسالت سے کیا فرمایا؟ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، صحیح مسلم کے الفاظ کہ عائشہ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا محسوس کرتے ہیں؟ اسی لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان، میرے تمام صحابہ میں ہر کسی میں خوبیاں بے شمار،
مگر یاد رکھو صحابہ میں سب سے زیادہ شرم و حیا کے مالک جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم جب جیسے یہ موبائل دور آیا ہے، یہ نئے نئے ایپ آئے ہیں، اب تو شرم و حیا کا جنازہ ہی نکل چکا ہے۔ اب تو ایسی باتیں کہ یہی مسلمان معاشرہ کہ جس میں باپ کا نام لے کر مخاطب کرنا، شوہر کا نام لے کر مخاطب کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، شرم و حیا کے خلاف تھا۔ آج نہ صرف نام بلکہ ساتھ گالیاں بھی ملتی ہیں۔ پہلے دوپٹہ سر سے اترنے کو حیا کے خلاف، اب ٹک ٹاک پہ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں بھی جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بنا کے خود جو ہے وہ شرم و حیا کا جنازہ نکال رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمارا طرز عمل یہی ہوگا جو معاشرے میں چلتا ہے، جنت نہیں ملے گی، جناب عثمان کا ساتھ نہیں ملے گا۔ صحابہ سے اللہ راضی ہوا ان کی حیاداری کی بنا پر۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی حضرت عثمان کی طرح حیادار بنیں، اپنی اولاد کو حیا والی بنائیں، شرم و حیا کو اپنائیں، اپنے بچوں کو اس کا پابند کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ عزتیں نیلام کیوں ہوتی ہیں؟ جب ہمیں خود شرم و حیا نہیں ہوتا، جب خود باپ کو کوئی سمجھاتا بھی ہے، وہ کہتا کیا ہوا کزن کے ساتھ جا رہی ہے، کیا ہوا کزن ہی تو ہے، چچا کا بیٹا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیور بھی موت کی مانند ہے، جیسے موت کی پرواہ کرنی ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے، گھر میں رہنے والی بھابھی دیور سے اسی طرح ڈرتی رہے کہ کہیں کسی وقت بھی وہ آ سکتا ہے، میرے پردے کا کوئی ایسا عالم نہ ہو جو شریعت کے منافی ہو۔ مگر آج یہ دیور اور یہ کزنوں کا جو رشتہ ہے، اب تو لور بھی ایک رشتہ بن چکا ہے۔ یہ منگنی ہو جانے کے بعد بھی ہم کوئی روک ٹوک نہیں، جہاں مرضی جائیں جہاں مرضی پھرتے رہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر جو بعد میں عزت نیلام ہوتی ہیں، پھر خودکشیاں ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں حضرت عثمان کی طرح باحیا بننا ہوگا، اپنی اولاد کو باحیا بنانا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی جن کو اللہ نے سب سے زیادہ صحابہ میں سے جنت کی ضمانت زبان رسالت سے دلوائی، ان کی سخاوت کا عالم کیا تھا کہ جب بھی اسلام کو مسلمانوں کو وقت مختصر ہے، آپ اکثر ان کی سخاوت کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ میں اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں کہ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو پانی کی بڑی تنگی ہے، پانی کی بڑی ضرورت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ من حضر بئر روما فلہ الجنہ، آج مسلمان پانی کو ترستے ہیں، جو اس کا انتظام کرے گا میں زبان رسالت سے اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 12,000 درہم میں ایک دن کی باری خریدنے والے جناب عثمان تھے۔ صرف اپنوں کے لیے نہیں، اپنی باری والے دن یہودی مالک کے مذہب والے یہودیوں کے لیے بھی پانی مفت کا اعلان فرما دیا۔ اب جب وہی یہودی تھے فطرتی طور پہ دنیا دار، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے دن ہمیں مفت میں ملتا ہے، 2 دن کا بھر لیتے ہیں، اپنے یہودی سے پیسوں کا کیوں خریدیں؟ جب اس نے دیکھا میں اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار چکا ہوں، میرے دن تو کوئی خریدنے کے لیے یہودی بھی تیار نہیں ہے، پہلے 12,000 میں باقی ماندہ 8,000 میں یعنی 20,000 درہم میں مکمل کنواں حضرت عثمان کو فروخت کر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناجائز لوگوں کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ اب لوگ مجھ سے خریدیں گے، چلو یہودی سے تھوڑا سستا کر کے دیں، وہ تو مسلمانوں کو پیسوں کا بھی نہیں دیتا تھا، میں پیسے لے کے دے دوں، کاروباری آدمی ہوں، کاروبار بن جائے گا۔ نہیں، جناب عثمان نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی عام کر دیا۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کے دور میں قحط سالی کا عالم ہے، حضرت عثمان کا قافلہ جاتا ہے، یہودی تاجر مالک کا پتہ کر کے دوڑتے کہ ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا، 2 گنا 3 گنا 4 گنا 7 گنا 8 گنا تک اضافہ کیا کہ ہم آپ کی جو اصل مالیت ہے اس سے 8 گنا لے لو، مال ہمیں فروخت کر دو۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ فرمایا سب سے بڑے تاجر ہم، تمہیں ہم سے زیادہ نفع؟ فرمایا میرے اللہ کا اعلان ہے 1 نیکی کا 10 گنا اجر دیتا ہے۔ وہ سارا مال پھر اب بیچا بھی نہیں، مفت میں لوگوں کو ضرورت تھی مسلمانوں میں مفت میں تقسیم کر دیا۔ آج حضرت عثمان سے عقیدت کے دعوے تو ہیں کہ پانی کے واٹر کولر کے ساتھ مسلمان معاشرے میں
گلاس بھی محفوظ نہیں ہے، گندے گٹر پہ رکھا ہوا جس میں 10-20 روپے کا سریا ہوتا ہے وہ ڈھکن محفوظ نہیں ہے۔ آج ہماری مسلمانوں کی جو کہتے ہیں ہم صحابہ کی ناموس کے لیے جان قربان کر دیں گے، مسلمانوں کو ضرورت تھی، آپ نے 8 گنا نفع نہیں لیا، مفت تقسیم کر دیا۔ آج مسلمانوں کے جب مذہبی تہوار آتے ہیں، رمضان آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں سحری افطاری میں جو چیزیں ہمیں مطلوب ہوتی ہیں ان سب کے ریٹ سال میں سب سے زیادہ مہنگے ڈبل ہمیں رمضان میں ملتے ہیں۔ سارا سال جانور سستے ہوتے ہیں، قربانی مسلمانوں نے کرنی ہو جانوروں کا ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے۔ کہ ہم ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، پہلے سے مال سٹاک کر کے کہ اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کی چمڑی ادھیڑیں گے، پھر اللہ راضی نہیں ہوگا، پھر حضرت عثمان کی طرح دنیا میں جنت کی بشارتیں نہیں ملیں گی۔ حضرت عثمان کے پاس مال اتنا تھا، پورے مدینے میں صرف جانور نہیں سما سکتے تھے، 5000 زر خرید غلام، وہ بھی مال ہی ہوتا ہے، وہ کاروبار سنبھالنے کے لیے آپ نے مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیو، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں شہادت کے وقت، آپ کے پاس صرف 1 اونٹ، وہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، 20 غلام تھے صرف آپ کے پاس، وہ بھی آپ نے آزاد کر دیے تھے شہادت سے قبل۔ یہ سارا مال کدھر کیا؟ ورثاء کے نام نہیں میرے بھائیو، جتنا اللہ نے دیا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ تب اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے زبان رسالت سے یہ کہنے کو ملا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، کہ آج کے بعد عثمان کوئی غلطی بھی ہو جائے پھر بھی جنتی، کوئی نیکی نہ بھی کرے تو پھر بھی جنتی۔ ایک ہی مقام پہ 8 مرتبہ زبان رسالت سے جنت کی ضمانت ملتی ہے کہ عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ یہ میرے بھائیو فضیلت کیسے ملتی ہے؟ اگر صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت ہے تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم بھی ہدایت تب پاؤ گے، مجھے راضی تب کر سکو گے جب تمہارا طرز عمل ان صحابہ کرام جیسا ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام جن کی عاجزی انکساری آج میرے اور آپ کو اچھی نوکری مل جائے، اچھا عہدہ مل جائے یا چند پیسے آ جائیں تو ہماری گردن میں صحیح آ جاتا ہے۔ اس دور میں تو ایک فرعون تھا جس کا ہم جو ہے وہ تاریخ میں ذکر سمجھتے ہیں، آج تو ہر محکمے کا سردار جس کے پاس پیسہ ہے اس کی زبان سے بھی فرعون سننے کو ملتا ہے۔ تھوڑا سا پیسہ آنے پر اس کی جو ہے وہ گردن میں سری آ جاتا ہے، وہ غریبوں کو چیونٹیاں سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت عثمان، اس کے مال و دولت کی آپ نے جو ہے وہ بات سن لی ہے، اب عاجزی انکساری کتنی ہے کہ ایک غلام اپنے ولیمے پہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ جناب شادی کی ہے، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، بڑی مصروفیات ہیں، مگر میرے ادنا سے غلام سے، ایک حقیر سے انسان کی خواہش ہے کہ آپ میری دعوت ولیمہ میں شرکت فرما لیں۔ ایک غلام سمجھ کے آپ نے نظر انداز نہیں کیا، اس کے ولیمہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے گئے، فرمایا کہ بھائی بات سن، میرا تو روزہ ہے مگر میں نے سوچا کہ چلو تمہاری دعوت قبول کرنے کے لیے تمہارے ولیمہ میں شامل ہو جاؤں، تمہیں برکت کی دعا دے دوں۔ اس کے لیے برکت کی دعا فرماتے ہیں۔ اس طرح مال و دولت ہونے کے باوجود یہ ان کی عاجزی انکساری تھی۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں، معمولی سودا آ جائے، ذرا پیسے آ جائیں تو ہم اپنے حقیقی رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، ہمارا خون سفید ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کی طرح راضی ہو جائے، ہمیں بھی عاجزی انکساری، اسی طرح حیا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں بے دگرے خرچ کرنا، ان کی طرح سنت نبوی سے محبت اور پیار کہ جب علم ہو جائے کہ پیغمبر کا فیصلہ ہے، پیغمبر کا علم ہے، پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ختم، جب فرمان محمد آ گیا پھر وہی آپ کا فیصلہ ہو۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ حضرت عثمان کی طرح جب اللہ کے راستے میں ہم صدقہ خیرات کریں گے تو جیسے دنیا میں اللہ نے کئی گنا ان کو بڑھا چڑھا کے دیا، وہ خرچ بھی ویسے ہی کرتے تھے، اللہ بڑھا چڑھا کے بھی دیتے تھے۔ اگر ہم بھی اسی طرح صدقہ خیرات کریں گے، اللہ دنیا میں ان کی طرح ہمارے بھی مال و ثواب میں برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں بھی، جیسے وہ محسن انسانیت تھے کہ انسانوں کو پانی کی ضرورت تھی، 20,000 کا کنواں خرید دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جانتے بھی ہیں کہ واٹر سپلائی کا پائپ چھوٹا ہے، آگے گھر زیادہ ہیں،
ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے سے جو ہے موٹر لگا لوں، یہ گیس کا پریشر کم ہوتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ایسا کوئی انتظام کر لوں، کوئی ایسی جو ہے وہ مشین کہ آگے کسی کے چولہے تک گیس پہنچے نہ پہنچے میرا کام ہونا چاہیے، کسی کا بلب جلے نہ جلے میرے ہر کمرے میں اے سی چلنا چاہیے، کسی کا احساس نہیں کرتے، تو میرے بھائیوں پھر اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی، مال و ثواب میں برکتیں نہیں ہوں گی۔ اگر حضرت عثمان کی طرح ہم بھی چاہتے ہیں دنیا میں ہمارے مال میں بھی ہماری سوچ سے زیادہ اضافہ ہو، تو ہمیں بھی دوسرے انسانوں کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے مسلمانوں کو پانی کا انتظام انہوں نے کر کے دیا، مسجد کی وسعت کے لیے حضرت عثمان اکیلے جو ہے وہ جگہ خرید کے وقف کرتے ہیں۔ اسی طرح جب غزوہ تبوک کے موقع پر اسلام کو مال کی ضرورت تھی، اللہ کے حضور کے اعلان پہ اتنا مال خرچ کر دیا کہ آپ کو کہنا پڑا بس بس عثمان اب بس کرو، اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ 940 اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے، 60 گھوڑے بھی ساز و سامان کے لدے ہوئے، پھر درہم و دینار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قط یا عثمان اب بس کرو، بہت اللہ کے راستے میں تم نے آج صدقہ خیرات کر دیا۔ پھر وہ ان درہموں کو اچھالتے ہوئے فرماتے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہمیں بھی ان صحابہ کرام کی طرح جنت میں داخلہ نصیب کرے، تو ان صحابہ سے جیسے عقیدت پیار، ان کا ادب احترام، اہل بیت کا ادب و احترام ضروری ہے، اسی طرح ان کا طرز عمل بھی اپنانا ضروری ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں فرما چکے ہیں کہ ان جیسا طرز عمل ہوگا تو ہدایت پاؤ گے، اور اگر نبی اور اس کے صحابہ ان مومنین کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو وہ ٹھکانہ تمہارا جہنم ہوگا، اور یاد رکھو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عثمان سمیت تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت سے سچی محبت، پیار، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے اچھی صفات، ان کے نقش قدم کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا